اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ انسان کی دنیاوی اور اخروی نجات کا باعث ہیں۔ مطلب ہم دین کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اس سے ہماری آخرت جڑی ہے، بلکہ اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم دین اسلام کی پیروی کریں، تو اس کی جو یعنی کہ دنیاوی جو ثمرات ہیں، جو باتیں ہیں، اس کے حوالے سے یہ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات تھیں تو ہم اسے پڑھ رہے تھے۔ آیت نمبر 26 اور 27 کے حوالے سے پچھلے 2 دروس ہوئے تھے، جن میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینَ وَكَانَ الشَّیطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا۔ رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّیطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا، اور شیطان آپ کے رب کا جھٹلانے والا ہے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں ہم نے پچھلے دروس میں پڑھی تھی۔ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ اور مسافروں پہ خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے، فضول خرچی کیا ہے، کیوں اسلام میں منع ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اب اس میں ایک آخری نقطہ بچا تھا، آخری نقطے سے مراد بحث طالب علم ہم جو بات کرتے ہیں تو اس میں وہ ایک آخری نقطہ بچا تھا۔ فرمایا وَكَانَ الشَّیطَانُ لِرَبِّهِ کَفُورًا، اور شیطان تیرے رب کا جو ہے وہ ناشکرا ہے، جھٹلانے والا ہے۔ دیکھیں ایک غور طلب نقطہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ جو رزق ہے یہ آپ کے لیے پیدا کیا ہے، اس رزق کے حصول کے لیے آپ کے اوپر ایک نظام اتارا۔ جیسے کہ اگر مثال کے طور پر رزق پیدا کر دیا گیا اور اس رزق کے لیے اگر سب کو باہمی یہ اجازت و ضمانت مل جاتی ہے کہ جس کا جو دل کرے بس وہ اٹھائے کھائے، اگر اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا تو اس صورت میں اعتدال نہ رہتا، برابری اعتدال والا معاملہ نہیں رہتا، وہ سلسلہ جو ہے وہ بڑا ایک پیچیدہ ہو جاتا، اور آخر کار یہ اس چیز کی طرف جاتی بات، لوگ آپس میں دست و گریباں ہوتے، ایک دوسرے کے گوشت خون تک نوچ لیتے۔ تو اللہ نے اس کے لیے ایک نظام اتارا ہے، وہ نظام ہے جس چیز کے حصول کے لیے کوشش، یعنی جو چیز چاہیے تو اس کے لیے محنت کر لے اور جائز کی کوشش کر لے، جس سے اس کو دنیاوی اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوں۔ اب اس کے لیے اندازے بنا دیے سب کے لیے اللہ رب العزت، جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کہ اندازے کے مطابق رکھتا ہے۔ اس کی ہم تفصیل انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ توفیق دے گا تو آج نہیں تو آئندہ پڑھیں گے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ سب کے لیے سلسلہ رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی پوری زندگی کے اندر 1000 ٹن کھانا کھائے گا، ایک مثال ہے، تو وہ 1000 ٹن کا آخری لقمہ بھی جب تک اس کی تقدیر میں موجود ہے نا، وہ کھائے بغیر نہیں مرے گا، وہ کھا کے جائے گا دنیا سے، چاہے کھلائے اللہ اس کو کیسے بھی۔ یا میری بات سمجھیں، صرف معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے اسی رزق کو اپنے لیے آسان کر لیتے ہیں اور کچھ اسی رزق کو اپنے لیے مشکل کر لیتے ہیں۔ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جو اللہ نے نظام اتارا اگر اس کے مطابق چلے تو یہ رزق آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کے اتارے ہوئے نظام کے مطابق نہیں چلے تو یہ مشقت آمیز ہو جاتا ہے۔ رزق کو پھر بھی ملے گا لیکن وہ مشقت آمیز ملے گا۔ اگر پچھلا درس آپ بھائیوں کو یاد ہو تو ہم نے اس میں پیسے کی قدر کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اب اگر اس قدر کو جو دین نے بیان کی ہے اگر اس کے مطابق نہ رکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اس میں افراط و تفریط کا شکار ہوں گے، اور افراط و تفریط کا شکار ہونے کے نتیجے میں اشیاء کی ویلیو نہیں رہے گی، پیسے کی ویلیو آ جائے گی۔
اور جب پیسے کی ویلیو آئے گی تو نتیجتاً یہ ہوگا کہ اشیاء لوگوں کے لیے مشقت آمیز ہو جائیں گی، ہر کسی کے بس میں نہیں رہیں گی، جیسے کہ آج کل کا طریقہ ہے۔ ایسے ہی ہم کہتے ہیں مہنگائی 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 کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب مجھے رزق ملا، جو رزق کی سب سے اولین شکل ہے وہ ہے مال، ویسے نہیں اس دین کے اعتبار سے نہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کیسی رزق کی جو اول شکل ہے وہ مال۔ اب مال ہمیں ملا، اب یہ مال میرے ہاتھ میں آ گیا، اب میں اس مال کا کروں گا کیا، ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان فضول خرچی والے کرنے والے کیوں شیطان کے بھائی ہیں؟ ابھی دیکھو یہاں سے بات سمجھ میں آئے گی کہ شیطان یعنی تیرے رب کا ناشکرا ہے۔ کیا مطلب؟ اسے جو اللہ رب العزت نے فضیلت دے رکھی تھی اسے وہ بھائی نہیں، اس نے مقابلہ کیا آدم علیہ السلام سے، اس نے مقابلہ کیا، وہ انا میں آیا، تعصب میں آیا، حسد میں آیا آدم علیہ السلام سے، اور جیسے ہی وہ ان کے مقابلے پہ اترا نتیجتاً وہ آخرکار اپنے حسد کی وجہ، ایک دیکھو مقابلہ ہوتا ہے جائز میں، اچھائی میں مقابلہ تو شریعت میں مطلوب ہے، آپ سمجھیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک آدمی آگے بڑھے، دین اور ملت کی خدمت کی کوششیں کریں، تو یہ تو اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ لیکن اگر حسد و حرص کے اندر کرے تو جیسے شیطان نے کیا تھا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، کوئی کسی سے بہتر نہیں ہے، یہ بات سمجھیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہاری بہتری کی بحث ہوتی ہے اللہ کے ہاں تمہاری پرہیزگاری کی بنیاد پر، تمہارے آپسی میں نہیں، اللہ کے ہاں۔ تو اب جب اس نے مقابلہ کرا نتیجتاً اس کی اصل فضیلت کو وہ فراموش کر بیٹھا ہے کہ اللہ نے مجھے جو اصل کہ میں جن ہونے کے باوجود کہاں بٹھا دیا گیا ہوں فرشتوں کے درمیان، اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ لیکن نہیں، مقابلہ کرا اس نے انسان سے، کس سے؟ کہ جس کے ساتھ خیر و شر لگا ہوا ہے، جس کے ساتھ تقدیر جڑی ہوئی ہے، جس نے عمل کرنا ہے، جس نے عمل کرنا ہے، برے سے بچنا ہے، اچھے کی طرف جانا ہے، وہ خود ہی اس کی زندگی اس کے لیے چیلنج ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کر پڑا، نتیجتاً ہارا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے، مطلب جس حال میں بھی انسان کو رکھا ہے، آپ کو پتا ہے انسان اس حال میں صاحب فضیلت کہ پہلے تو انسان ہونے کی بنیاد پہ کیوں نہیں سمجھتا وہ اس بات کو؟ وہ کبھی اپنی غریبی کو دیکھنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی اپنی معذوری کو دیکھنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی اپنے رنگ نسل حسب کو دیکھنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی اپنی قومیت کو دیکھنے بیٹھ جاتا ہے، کبھی کسی چیز کو، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس حال میں ابھی اللہ نے تجھے رکھا ہوا ہے تو صاحب فضیلت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو تمام مخلوقات پہ فضیلت دی ہے، تو پہلے ہی صاحب فضیلت ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ پھر اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہاتھ اور پیروں سے معذور ہے، دماغی طور پہ صحت مند ہے، تو صحت مند ہے، وہ صحت مند ہے نا، وہ اچھے برے کو محسوس کر سکتا ہے، وہ اچھی بری خوشبو کو سونگھ سکتا ہے، وہ اچھے اور برے ذائقے کو سمجھ سکتا ہے، وہ اچھے اور برے منظر میں فرق کر سکتا ہے، کیونکہ دماغ نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو، ہے نہیں، ہاتھ پیر سلامت نہیں ہے، ہاتھ پیروں سے معذور ہے۔ اب اگر مثال کے طور پر جو ہاتھ پیروں سے معذور ہے اس کے مقابلے میں جو پیروں سے معذور ہے اسے اللہ نے مزید برکت دی، جو ہاتھ اور پیر دونوں سے سلامت ہے اسے اللہ رب العزت نے ان دونوں پہ فضیلت دی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی جو غریب ہے اس کو امیر کی طرف دیکھنے کے لیے نہیں کہا ہے، فرمایا اپنے سے غریب کی طرف دیکھ اور اللہ کا شکر کر۔ نہیں سمجھو کچھ؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ نتیجتاً آپ میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، ناشکری ختم ہوگی، اور یوں آپ میں اور شیطان میں فرق آ جائے گا۔ شیطان ناشکرا ہے، آپ ناشکرے پیدا نہیں کیے گئے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اس شکر گزاری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں مزید زیادہ دے گا۔ نہیں سمجھے؟
اچھا اب دیکھیں یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے دونوں, یہ شیطان کا بھائی نہیں رہا اب تک, لیکن اب آگے مسئلہ شروع ہوگا. اللہ رب العزت نے اس کو مال دیا, یہ مال ہاتھ میں, جو بھی ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے سمجھ رہے مال ہاتھ میں, اب یہ کیا کرنا ہے اسے, اب اس کا کیا کرنا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر یہ خرچ کرتا ہے اعتدال کے ساتھ, پچھلے درس آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا, اگر یہ خرچ کرتا ہے اعتدال کے ساتھ تو نتیجتاً یہ حقداروں کے حقوق بھی دے گا, مسکینوں کے حقوق بھی ادا کرے گا, یہ سب بھی ہو گیا, اور یہ فضول خرچی نہیں کرے گا. اس کا پیسہ یعنی جہاں اللہ اسے کہتا ہے لگانے کے لیے وہاں بھی لگے گا, یہ حلال بھی کمائے گا, یہ اپنے گھر والوں کو بھی کھلائے گا, یہ اللہ کے راستے میں بھی دے گا, اللہ اس کے بدلے اس کو مزید دے گا. آپ اس کو بات کو سمجھیں, کوئی بھی کمپنی آپ کو اپنا مال کب دیتی ہے؟ جب آپ اس کے مال کی کھپت کرتے ہیں, جب آپ اس کو بیچتے ہیں, تبھی وہ کمپنی مزید آپ کو مال دیتی ہے نا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس کے مال کے اتنے بڑے ڈسٹریبیوٹر, اتنے بڑے سیلر بن چکے ہوتے ہیں, اس کو آپ کے پیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسے دیں گے نہیں دیں گے, وہ مال بھیج رہے ہوتے ہیں دڑا 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 دڑا. یہی اللہ کیا معاملہ ہے. جب آپ اللہ کے راستے میں دے رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کی بحث نہیں ہوتی. بحث یہ ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں دینے والے, اللہ آپ کو عطا کیے جاتا ہے کیے جاتا ہے کیے جاتا ہے کیے جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہم عرب خطوں میں دیکھتے ہیں, وہ اللہ کے رستوں میں خرچ کرتے ہیں, آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نعمت اللہ عرب ملکوں کو عطا کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. کبھی تیل نکل گیا, ابھی برف باری ہو گئی, موسمیاتی تبدیلی ہو گئی, یہ ہو گیا, فوج بن گئی, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, 10 طرح کی چیزیں اللہ انہیں نوازے جا رہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے. اچھا دیکھیں, میں پچھلے درس میں یہ توجہ دلائی تھی, ایک وہ ہے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, ایک وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو طریقہ بتایا خرچ کرنے کا بھی, اور ایک وہ ہے کہ جو آپ اپنے معاشرے میں کرتے ہوئے, اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ اس طرح خرچ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے فرقے میں یا آپ کے باپ دادا یا آپ کے معاشرے میں جس طرح ہوتا ہے آپ اس طریقے سے کرتے ہیں, اور وہ اللہ کے بتاوے کے مطابق نہیں ہوتا اور ثمرات اپنے نہیں لا کے دے رہا ہوتا, تو آپ ذہن میں یہ خیال کرتے ہو بھی یار ہم تو خرچ بھی کر رہے ہیں, پھر وہ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوچیں نا اس بات کو. میں نے اشارہ دیا تھا پچھلے درس میں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, بھئی ایسے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ ہجرت سے لے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت تک کتنا عرصہ گزرا؟ 25 سال, 30 سال, 35 سال, حد مار کے. نہیں سمجھے آپ بات؟ لیکن جس خطے میں اسلامی مملکت ہے اس خطے میں مال کی فراوانی ہو گئی. وہ کیسے ہو گئی مال کی فراوانی؟ ایک بار وہ ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے جو انہیں برکت ملی ان کے کام کی وجہ سے, ان کے عمل کی وجہ سے. انہوں نے جیسا اللہ نے کہا ویسا کیا. 22-23 سال 25 سال میں فرق آ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 60 65 70 سال سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہمیں وہ فوائد و برکات حاصل کیوں نہیں ہو رہی اگر ہم ویسے ہی کر رہے ہیں تو؟ لیکن محاسبہ تو کر نہیں رہے نا, اپنا محاسبہ تو کریں, دیکھیں تو صحیح ویسے ہی ہے یا صرف زبانی کلامی باتیں. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. دو باتیں دیکھیں, آپ خرچ نہیں کرتے, فضول خرچی. کون سی فضول خرچی؟ مہندی مائیوں, فلانے, تیجے, 40 میں, یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں کرتے آپ, کوئی فضول خرچی نہیں کرتے. آپ مہنگی مہنگی گاڑیاں نہیں لیتے, مہنگے مہنگے گھر نہیں رکھتے, مہنگی مہنگی انٹیریئر ڈیزائننگ سے نہیں کرتے, مہنگے کپڑے نہیں پہنتے. آپ اعتدال میں رہتے ہیں. کنجوسی کا بھی پڑھیں گے آگے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں بندھا ہوا مت چھوڑ. یہ یہاں ہم پڑھیں گے. دینا اللہ کے راستے میں. لیکن یہ درمیان کی بات کیا ہے؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تو اپنے رحمت
اپنے رب کی رحمت کی امید اگر تو رکھتا ہے تو ان کے کال سے منہ پھیر لے اور ان سے نرمی سے بات کر. یہ کیا مطلب ہے اس بات؟ جب آپ مہندی مائیوں کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہوتے، جب آپ تیجے 40ویں کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہوتے، جب آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہوتے، اور مہنگی گاڑیوں اور مہنگے موبائل اور مہنگے کپڑے اور پرتعیش زندگی کے لیے آپ تیار نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کے لیے جب آپ کے اپنے آپ کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، یار دنیا کہاں جا رہی ہے، تم کون سے چکر میں لگے ہو، لائف اسٹائل لوگوں کے کیا ہو گئے، تم کیا بنائے بیٹھے ہو، جب یہ باتیں چل رہی ہوں، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھ. ان کے کال سے منہ پھیر لے، ان سے نرمی سے بات کر. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ ان کے کال سے منہ پھیر مت دیکھ ان کی طرف، یہ کیا بول رہے ہیں تجھے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ فیشن ہے، یہ 5 سال بعد تبدیل ہو جائے گا، یہ ٹرینڈ ہے، اگلا ٹرینڈ آتے ہی پرانا ہو جائے گا. بھائی میرے نہیں سمجھو کچھ بات، یہ کتنا بھی کر لیں، حل من مزید کی طرح، جہنم کی طرح حل من مزید کہتے رہیں گے، لیکن تو اپنی رب کی رحمت کے ساتھ اعتدال کے ساتھ کھڑا ہو جا. جو تیرا طریقہ ہے اعتدال کے ساتھ کھڑا، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کھڑا ہو جا اس کے پر استقامت کے ساتھ، جیسا تیرے رب نے تجھے کہا ویسا کر. آپ دیکھیں، میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، اسلام اچھا کھانے سے نہیں روکتا، اسلام اچھا پہننے سے نہیں روکتا. اسلام صرف اتنا کہتا ہے کہ اگر تیرے اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، محلے داروں میں اگر کوئی پریشان حال ہے، دکھی ہے، تکلیف میں ہے، تو درمیانہ کر لے، جو بچے وہ اس کا کروا دے. اسلام یہ کہتا ہے. کیا حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ رب العزت کہے گا میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی. وہ تشویش میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ آپ اور بیماری. اللہ رب العزت جواب میں کہیں گے میرا فلاں فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی. کیا مطلب ہے؟ لوجہ اللہ، لوجہ اللہ. یہ جو کہا گیا ہے نا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، جب میں اس کی تیمارداری کروں گا، جب میں اس کے لیے کھڑا ہوں گا، یعنی کہ میں جب اس کا علاج کرواؤں گا، لوجہ اللہ، میں اللہ کی رضا کے لیے کروں گا نا، تو اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی، میں پریشان حال تھا. اللہ تو کیسے پریشان حال ہو سکتا ہے؟ میں غریب تھا، تو کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا فلاں میرا بندہ تھا، کیا تو نے اس کی مدد کی؟ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ لوجہ اللہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا بات کو. اب ہم سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جب ہم اس طرح کا ماحول نہیں بناتے، نتیجتاً خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ دیکھیں نا کتنی پیاری حدیث ہے یہ، سنن ترمذی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیروں پر خرچ کرنا 1 اجر رکھتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا 2 اجر رکھتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول رشتہ داروں پہ کیسے 2 اجر؟ فرمایا ایک حسن سلوک کا، رشتہ داروں سے تعلق کا، دوسرا صدقے کا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ آپ دیکھیں میرے خاندان کے اندر بندہ مر رہا ہے، میں اپنے خاندان میں، سنو ذرا بات کو، کیا ہوا بھائی، وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا، بلڈ پریشر کے گردے پھیپڑے کے مرض میں مبتلا ہو کے مر گیا، کینسر میں مر گیا، اور یہاں 35 40 50 لاکھ کی شادی ہو گئی، یہاں پر 12 13 لاکھ کا بیل کٹ گیا. بے خوف خدا کرو یار اللہ کے بندو، اسلام زندوں کا دین ہے، مردوں کا دین ہے. ابھی وہ اس کے اوپر کھانا لے کے پہنچ جائیں گے. نہیں کھانا جو نا ہماری طرف سے ہوگا. ابے کھانا، ابے علاج تیری طرف سے تو ہوا نہیں، کھانا تیری طرف سے کہاں سے ہوگا؟ بھائی بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ڈرامے بازی بے وجہ کی، اپنے آپ کو مطمئن کرنا. ابے اللہ کو مطمئن کر، اور نعوذ باللہ اللہ کو راضی کرو. یہ اپنے آپ کو مطمئن نہیں کرو، اللہ کو راضی کرو. یہ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے. میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، مذہبی سیکولرزم بڑا خطرناک ہے. یہ دنیاوی جو سیکولر ہونا نا، آزاد خیال، اپنی مرضی کے دین پہ عمل، بس جیسا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. یہ دنیاوی جو سیکولرزم اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا مذہبی ہوتا ہے.
آدمی اس کے اندر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مطلب بنیاد پرستی کو ایک طرف رکھ کے اور آدمی اپنے حساب سے جو دین پہ چلو سمجھ رہا تھا میں دین کے اوپر عمل کروں، بیڑا غرق کروا رہا ہوتا ہے پورے دین کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھتے نا عموماً یہ مسئلہ، زینب کا نکاح جب زید سے کر دیا تو آپ کو جب اللہ رب یعنی کہ زید نے زینب کو طلاق دے دی تو اللہ نے کہا آپ نکاح کرو. اب وہی عربوں کا یعنی کہ جو طریقہ کہ بھئی وہ تو لے پالک کو بھی سگی اولاد کی طرح سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ اب آپ کو تردد ہو رہا ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی کے لوگ کہیں گے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی سورہ احزاب کے اندر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں. اور بھائی میرے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر یہ تجھ سے اس طرح کی کوئی بات کریں کہ تو اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کوئی کچھ بھی مجھے کہے مجھے اپنے دین کے مطابق چلنا ہے، اللہ کی رحمت ایک دن ہماری بات کو منوائے گی، ہم جیسا کر رہے ہیں اللہ ہماری بات کو منوائے گا انشاءاللہ. جس دن تجھے یہ یقین ہے تو اس پہ عمل کر. فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور ان سے نرم بات کر. ان سے نرم بات کیوں کر؟ کیونکہ مسئلہ یہ آج نہیں کل یہ چیز تجھے ان کو منوانے بیٹھنا. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دعوت کا ایک بنیادی اسلوب سمجھیں. آپ کسی کو بھی چاہیں تو مشرک قرار دے سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی چاہے کافر قرار دے سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی چاہے بدعتی قرار دے سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی جو چاہے بول سکتے ہیں، لیکن کبھی خود کو نا اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچا کریں. جب بھی کسی کو دعوت دینے لگا اللہ کے دین کی تو خود کو اس کی جگہ پہ رکھ کر سوچیں تو آپ کو رحم آئے گا. ہم اپنے ماضیوں کو یاد رکھیں نا، کیا ہم اس دعوت سے جڑے ہوئے لوگ تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا، ہمیں ہدایت دی. آپ سمجھیں اس بات کو کہ اب جب ہم اپنا ماضی ہی سوچ لیتے ہیں کہ ہم کیا تھے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی جو ہم یہاں تک پہنچے، تو اب جب ہم سامنے والے سے بات کریں گے نا تو اس سے نرمی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کریں گے. نہیں سمجھے؟ کسی کو نہیں پتا شرک کا، ابے جو بتانے بیٹھ رہا اسے نہیں پتا. کسی کو بھی نہیں پتا کفر کا، کسی کو بھی نہیں پتا بدعت کا، کسی کو بھی نہیں پتا ان باتوں کا. عام طور پہ ہم اپنے دل کے خلوص کے ساتھ چند باتیں جو سیکھی ہوتی ہیں نا دل کے خلوص کے ساتھ کسی کو بھی بتانے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ جو جذبہ اندر ہوتا ہے نا شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. کیا جذبہ؟ کہ جو ہمیں ہدایت ملی ہوتی ہے اور پچھلا جو ماضی ہمارے نظروں میں گھوم رہا ہوتا ہے نا، کیا ہمیں بے وقوف بنا کے رکھا گیا تھا، کیا ہمیں بے وقوف بنا کے رکھا گیا تھا، اس سے جو ایک غصہ ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے نا، سامنے والے سے ہم جذباتی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شیطان اسی کا فائدہ اٹھا لیتا ہے. شیطان کو موقع مت دیں، اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں، اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنا آئینہ بنا لیں. آپ سمجھیں کہ آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، نرمی اخلاق سے گفتگو. آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے کیا بتایا جائے؟ توحید، اسوہ رسول، اتباع سنت، احوال صحابہ. کیا کس چیز سے آپ کا دل نرم ہوتا ہے پہلے وہی اسے بتائیں. اللہ آپ کے لیے راستہ کھولے گا. اور میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک دم جو فتوے بانٹتے ہیں نا یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ فتوے نہیں بانٹنے چاہیے. اور ہمیں خود نہیں پتا بہت سی باتوں کا یار. ٹھیک ہے، فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں لٹکا ہوا مت چھوڑ. کیا مطلب؟ کنجوسی مت کر. کیا ہے کنجوسی؟ اجی یہ بھی سمجھیں. اب پوری آیت سمجھنا. اچھا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہ تو اپنا ہاتھ لٹکا ہوا چھوڑ، نہ پوری طرح کھول دے، پھر اس کے بعد تو خود ہی ملامت زدہ تھکا ہرا بیٹھا ہوا رہ جائے گا. بڑی پیاری بات ہے، دونوں تینوں چیزیں سمجھے ذرا. وَلَا تَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کنجوسی مت کر. کیا کنجوسی مت کر؟ جائز جگہوں پہ اپنے پیسے کو خرچ کریں. آپ کی اولاد کی اچھی تعلیم کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کریں، اچھے علاج کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کریں، اچھی کھلائی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کو خرچ کریں. ایسے ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھے علاج کے لیے، اچھے پہناوے، اچھے کھلانے کے لیے خرچ کریں. رکھ کے مت بیٹھو پیسے کو. اب پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے،
تعلقات ویلیو رکھتے ہیں. نہیں سمجھے وہ بات کو؟ پیسہ رکھے رکھے ڈی ویلیو ہوتا ہے, لیکن تعلقات ویلیو بڑھاتے ہیں. جب ویلیو بڑھتی ہے نا تو ہر چیز بڑھتی ہے, پھر کاروبار بھی بڑھتا ہے, ملنے جلنے بڑھتے ہیں, بہت سارے کام. آپ کو آج میں ایک بات بتاؤں, بہت سارے کام جو ہم پیسے سے کرتے ہیں نا, لوگوں کے تعلقات سے بھی ہو جاتے ہیں. پتا آپ کو, بہت سے کام جو ہم پیسوں سے کرتے ہیں نا, وہ لوگوں کے تعلقات سے بھی ہوتے ہیں. آپ کی مخلصی, آپ کی ایمانداری, آپ کی محبت, آپ کی ایمانداری یا آپ کے اظہار, لوگوں سے بغیر کسی غرض و مطلب کے ملنا آپ کے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کروا دیتا ہے. اللہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کر دیتا ہے, اور جب آپ کے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو نتیجتاً آپ کے وہ بہت سارے کام ہو جاتے ہیں جو اکیلے ہونے کی وجہ سے پیسوں سے ہوتے ہیں. تو ویلیو کیا چیز رکھتی ہے؟ پیسہ نہیں, تعلقات. تعلقات ویلیو رکھتے ہیں. یہی وجہ دین نے جب یہ کہا حقوق العباد, تو کوئی ہماری والی ڈرامے بازی نہیں سکھائی کہ پورے سال جو ہے سب کا بیڑا غرق کر کے رکھو, 15 شعبان پہ معافی مانگ لو. چو سال ختم ہو رہا ہے, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. جا نہیں کر رہا, ابھی کیا کرے گا؟ کوئی مداوا ہے, کوئی ازالہ ہے اس کا, سوائے اس کے کہ جو تو پہلے نہیں کر سکا وہ اب کرے گا. ایسے ہی ہے نا, تو پہلے کر لیتا, اور جب پہلے نہیں کرا اب کیا 15, اب پھر آئندہ سال 15 شعبان کا انتظار کرے گا. اب کر پورے سال, جا کے دیکھ تیرے رشتہ داروں میں کون کون بیمار پڑے, پریشان حال پڑے, ان کی تیمارداری کرے. اپنے محلے میں, اب 20 سال سے محلے میں رہ رہا ہے, تیسرا گھر نہیں جانتا کون ہے, بنے ہوئے مسلمان ہے. بھائی میرے پیارے, نہیں سمجھے, ہمارے دین کے جغرافیہ کے مطابق 40 گھروں کا ایک محلہ ہوتا ہے. 40 گھروں کا. اب بڑے بزرگ کہا کرتے تھے بندے کی پہچان اس کے محلے سے ہو جاتی ہے. اب محلے میں کوئی جانتا نہیں, لو کر لو بات, اسٹیٹس لیے پھر رہے, اسٹیٹس ہمارا یہ. اب کون سا اسٹیٹس؟ تمہارے محلے لے, تمہیں نہیں جانتے تو کون سا اسٹیٹس؟ کچھ سمجھے وہ بات کو یا نہیں؟ بلا تجعل یداک مغلولۃ الی عنقک, کا اپنے ہاتھ کو اپنی گردن میں لٹکا ہوا. بھائی صاحب پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, بھائی صاحب پچھلے درس میں بھی توجہ دلائی تھی, بھائی صاحب پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, بھائی 1.5 کروڑ روپے کی پراپرٹی حاجی صاحب نے پتا کس لیے بنایا؟ 5 بیٹیوں کی شادیاں کروں گا, بتایا تھا نا. کنجوسی نہیں کر, جو جہاں خرچ کرنے کا نا مکر. کیونکہ یاد رکھیں, اگر پیسے سے سب کچھ ہو سکتا ہوتا تو آج دنیا کے اندر کوئی بھی غریب موجود ہوتا, کیونکہ مجبوراً ہر بندے کو پیسے کے لیے کوشش کرنی پڑ رہی ہوتی ہے نا. جیسے مثال دیکھیں, خوراک کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, تو ہر آدمی خوراک کے لیے کوشش کرتا ہے نا. تو یہ بات یاد رکھیں, پیسے سے سب کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز آپ کی تربیت ہے جو دین نے آپ کو دی ہے, اب اس کے مطابق خود کو بنائے نا. نہ تو اپنے ہاتھ کو لٹکا ہوا چھوڑ, ولا تبسطھا کل البسط, اور پوری طرح کھول مت, یعنی وہی فضول خرچی. کیا پوری طرح کھول دیا؟ کیا ہو بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابیہ ہے. دیکھو میں یہ ایک ایسی بات بتا رہا ہوں, اس کو سمجھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابیہ ہے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنا سارا مال اللہ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو پیچھے فقیر چھوڑ کے مت جا, اپنی اولاد کو پیچھے فقیر ان کے لیے چھوڑ کے جا. اس نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے, پھر میں ایک حصہ چھوڑ کے جاتا ہوں, 3 حصے اللہ کے دین کے لیے وقف کر جاتا ہوں. فرمایا نہیں, بڑھا تو تیری اولاد کے لیے بہتر ہے, بڑھا لے. 2 حصے کر لیے گئے, یا 2 حصے کر لیتا ہوں. فرمایا اس کو بھی بڑھا, یہ مطلب یہ کہ 3 حصے اپنے گھر والوں کے لے کر, 1 حصہ دین پہ لگا. بظاہر کیسا عجیب لگتا ہے, لیکن یہ دین نہیں سکھایا, کیونکہ تجھے اکیلے کو تھوڑی سکھایا, یہ تجھے اکیلے کو نہیں, یہ سب کو سکھایا گیا ہے. تو سب کے حصے کو پلس کرو, کتنا بڑا حصہ بنے گا. اگر مثال کے طور پر 1 ارب 60 کروڑ کیا ہے تمہاری پاپولیشن پوری دنیا میں, چھوڑ دیں 1 ارب 60 کروڑ مسلمانوں کو چھوڑ دیں, پاکستان کے بسنے والے 20 کروڑ مسلمانوں کی بات کریں, اگر 20 کروڑ اپنا ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے چھوڑ کے جائیں گے تو 20 کروڑ حصے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے. بھائی میرے پیارے, یہ ہے
اور بقیہ سارا وہ کس کے لیے چھوڑیں گے؟ پیچھے اپنی اولاد کے لیے. کیوں؟ 3 حصوں سے وہ پھر ایک حصہ بنائیں گے. 3 حصوں سے وہ پھر ایک حصہ بنائیں گے. وہ ایک حصہ آئندہ اسلام کے لیے لگے گا. یہ اسلام ہے. کتنا پیارا. کسی کو بھی فقیر رہنے دے گا؟ کبھی نہیں رہنے دے گا یہ دین. آپ کو میں کہتا تو انہیں یہ بات، یار دیکھو نا، عباسی خلافت کے ایام تک بھی آپ ڈھونڈو کہ آپ کو اسلامی مملکتوں میں کہیں کوئی یتیم خانہ مل جائے، کوئی پاگل خانہ مل جائے، کوئی دارالامان مل جائے، کوئی این جی او چل رہی ہو، اپنی ایمبولینس سے چلا رہی ہو، کوئی ٹھسا رہی ہو بٹھا کے، فقیر کے فقیر بنا رہی ہو سب کو. رکشے مل رہے ہیں، کیا ہو بکرے کٹ رہے ہیں، عقیقے کا بکرا پہنچا دو. تمہیں کیوں پہنچا دو؟ اور سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں کہ تم بٹھا کے وہی ٹھساؤ گے لوگوں کو؟ اسلام میں ہے کہیں؟ وہ ہے نا وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف. ابے تو وہ تیرے لیے، وہ تو سب کے لیے کہ تو این جی او بنا لے، اس کا مطلب وہ تو سب کے لیے نا، ہر مسلمان کے لیے، کہ تیرا کے لیے تو بنا کے بیٹھ جا، سب تجھے پیسے لا کے دے رہے ہو. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ غور طلب نکتہ ہے آپ کے اپنے اندر احساس. یہ وہی والی بات ہے، اللہ کی قسم اپنا استخارہ دوسروں سے کرواؤں گا. یہ وہی والی بات ہے کہ اپنا قرآن دوسروں سے پڑھواؤں گا. کیا ہوا؟ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ بچوائیں گے. بھائی تیرا قرآن تو پڑھے گا نا، یہ تیرا پڑوسی کیوں پڑھے گا؟ تیرے حصے کا عمل وہ کیوں کرے گا؟ اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کے لیے محنت پورے کرنی ہے، وہ دوسرا تھوڑی کرے گا. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ تو فرمایا نہ تو اپنے ہاتھ کو لٹکا لے، نہ تو کنجوسی کر، اور نہ کھلے بس تک ادا معلوم محصور ہے. پھر تو ملامت زدہ اور تھکا ہارا بیٹھا ہوگا. اب ملامت زدہ تھکے ہارے کی سننا ذرا، یہ دیکھو ادھر. اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہوا کا ہوا بگڑ گیا. پہلا والا دور نہیں رہا. بھائی نہیں سمجھا؟ حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں پہلا والا دور نہیں رہا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی کوئی پوچھے حاجی صاحب مسئلہ یہ تھا کہ پہلے تم سال میں 3 سوٹ پہن لیا کرتے تھے، خوشی خوشی پہن لیا کرتے تھے، اب تم 13 میں بھی راضی نہیں ہو رہا. سال میں 1 جوتا پہن لیا عید پر، اس کو پورے سال چلاتے تھے. اب تو تم خاندان میں اگر ایک سال میں 8 شادیاں نکل گئی تو تم 8 جوتے خرید رہے ہو. مسئلہ یہ ہے. پہلے دور یہ تھا کہ گھر میں پورے محلے میں، معذرت کے ساتھ دیکھو میں کوئی خدا نہ خاصا پہاڑوں کے دور میں نہیں لے جانا چاہ رہا، میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا. محلے میں، پورے محلے میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا. ہم رشتہ داروں کو وہی نمبر دے دیا کرتے تھے کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہو جاتا نا بھائی اس نمبر پہ کال کر لینا. پھر اس گھر کا چھوٹا بچہ آ کے دروازہ بجایا کرتا تھا، ارے تمہاری کال آئی ہے، جاؤ جلدی. پھر دور آگے بیتا، وہ ہر گھر میں ٹیلی فون آ گیا. چلو بھائی یہاں تک بھی خیر تھی. پھر موبائل آ گیا. پھر وہ یعنی سمجھ نہ رہا، وہ 20-25 ہزار روپے سے موبائل آ گیا 500 روپے، وہ 500 روپے سے دوبارہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ. وہ بائک تھی 10,000 12,000 روپے کی، وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ. وہ کار تھی 4 یعنی کہ 1.5 لاکھ کی 2 لاکھ کی 2.5 لاکھ کی، وہ کار پہنچ گئی 30 لاکھ 35 لاکھ. وہ گھر بن جاتا تھا 6-8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ کے اندر. وہ گھر جا کر اب تو وہ نہیں، ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ رہنا ہی الگ ہے. ہمیں سب بھائیوں کی شادی ہو کے رہنا ہی الگ ہے. تب جب رہنا الگ ہے تو کوٹھی بنوائیں گے. کیا بنوائیں گے؟ کوٹھی بنوائیں گے یا امیر زادے. تو اینڈ نکل کر کیا آئے گا ان امیر زادوں کا؟ جنوں بھوتوں کی رہائش بھی ساتھ میں بنی ہوگی. سمجھ رہے جنوں بھوتوں کی رہائش سمجھتے ہیں؟ اب اتنا بڑا گھر بن گیا، اس کے اندر رہ گئے کتنے افراد؟ 2 بچے 6 لوگ ہیں. کل ملا کے کتنے ہیں گھر میں؟ اتنی بڑی کوٹھی میں 13 افراد. 300 کی جگہ ہے تو بقیہ تو جناتی آ کے رہیں گے نا، اور کون رہے گا؟ پھر کہہ رہے ہوتا ہے ہمارے گھر میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. بھائی سمجھ رہے ہو بات کو یا نہیں؟ تو اصل بات یہ ہے، آج ہم نے اسلام والے اپنے طریقے کو، سادگی کو ترک کر کے نا چھوڑ کے اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ مل رہے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یار کیا کریں، ہو نہیں رہا کچھ بھی. وہ اس لیے نہیں ہو رہا، اب وہ پتہ ہے آپ کا مقابلہ کن لوگوں سے ہے؟ قلعوں میں رہنے والوں سے. کن میں؟ قلعوں میں رہنے والے. قلعوں میں قلعے ہوتے نا بڑے قلعے، پکا قلعہ کچا قلعہ. آپ کا مقابلہ ان سے. صحابہ کرام کہاں رہتے تھے؟
دنیا کی سب سے طاقتور قوم جو مانی جاتی ہے نا، پتہ کون سی قوم مانی جاتی ہے؟ جو قلعوں میں رہتی ہو، ناقابل تسخیر قوم ہوتی ہے. کہاں رہتی ہے؟ اس کی کوئی کھلی بارڈریں تھوڑی ہوتی ہیں، فصیلیں ہوتی ہیں، فصیلیں. چڑھنے کے لیے بھی لوگ چاہیے. سمجھے ہیں بات کہ نہیں؟ قلعوں میں رہتے ہیں، قلعوں میں. دنیا کا سب سے پرامن معاشرہ ہوتا ہے قلعوں والا. کیا آپسی خانہ جنگی تو ہو سکتی ہے، باہر کا کوئی دشمن حملہ آور ہو سکتا، اتنی آرام سے نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام ہمارے مقابلے میں آج تھرڈ ورلڈ ہے. خود کو ہم فرسٹ ورلڈ بنانے پہ جو تلے نا یورپ کی تقلید میں، آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو تھرڈ ورلڈ کہلاتے ہیں، لیکن وہ تھرڈ ورلڈ ہم سے بہترین رہتے تھے. وہ قلعوں میں رہنے والے کے پیروکار، ہم فلیٹوں میں رہتے، دڑبوں میں. اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہے آج کی لائف. دس از اے سوشل لائف، ریئل لائف. یہ ریئل لائف ہے، گھونسلوں میں رہنا. قلعوں میں رہتے تھے، قلعوں میں رہنے والے کہاں پہنچے؟ گھونسلوں میں. اور کہہ رہے ہیں یہ ریئل لائف ہے. آپ اندازہ تو کریں، ایک آدمی کی پراپرٹی میں 7,000 گھوڑے. کتنے گھوڑے؟ ایک آدمی کی پراپرٹی میں 7,000 گھوڑوں کا مطلب آج کے زمانے میں ایک آدمی کے پاس 7,000 کورولا گاڑیاں ہیں. لاؤ تو صحیح ایسا امیر آدمی آج کے دور میں ہے کوئی؟ ابے اربوں میں بھی نہیں نکال کے لا سکتے آج کے دور میں 7,000 گاڑیوں کا مالک اکیلا آدمی. 7,000 گاڑیاں ان کا تھا. وہ کیسے بن گیا؟ ان کی اکنامی اس طرح کی بن گئی تھی نا یار. آپ اندازہ کریں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، 3,000 بکریاں. ریوڑ کتنے جانوروں کا؟ 3,000 جانوروں کا ان کا ریوڑ تھا، بکروں کا. آپ اندازہ کریں ہمارا والا اس وقت یہ 100 جانور رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، چاہے جگہ لے آئے، وقت لے آئے، پیسہ لے آئے. 100 جانور رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. 3,000 جانوروں کا ریوڑ. اور پتہ ہے بڑا موازنہ کرنے میں عجیب سا لگتا ہے جب ہم گھوڑے بکروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے. گھوڑے بکروں سے ہمارا مقابلہ کیا؟ سوچو کہ اگر وہ آج کی دنیا میں ہوتے نا، اس جدید دنیا میں، وہ اگر آج کی اس جدید دنیا میں ہوتے، اور بھائی سوچ ہماری دنیاوی وسائل جیسے صحابہ کے پاس ہوتے ہیں نا، سوچ ہے ہماری، ان کے معمولی سے معمولی آدمی کے پاس دنیاوی وسائل کا خزانہ ہوتا، ہمارا تو ملک قرضوں کا شکار ہے. نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو یا نہیں؟ اور ہم ذرا دیکھیں اس طریقے کو چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہے ہیں ہم، صحابہ والے طریقے کو، اس زندگی کو چھوڑ کے بھاگ کر، اور سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ترقی مل جائے گی. جب مل رہی ہے 70 سال تو ہو گئے، ملے گی آگے 700 سالوں میں انشاءاللہ ووٹ ڈال کے. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اور دیکھیں فرمایا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اور بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو فراخ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ایک اندازے کے مطابق بنا دیتا ہے. اب یہ ہمارے عقیدے کی بھی بات ہے، اس کو سمجھیں آپ، یہ ہمارا عقیدہ ہے بنیادی. 3 چیزیں. پہلی، رزق اللہ کی طرف سے. رزق کس کی طرف سے؟ جو ہم نے شروع پہلی جو بات پڑھی تھی نا، وہ کیا پڑھی تھی کہ اگر اللہ نے، فرض کر لیتے ہیں کہ ایک آدمی، یعنی میں فرض کر لیتا ہوں، میں اپنی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اگر میرے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ 13,000 ٹن کھانا رکھا ہوا ہے، کہ 13,000 ٹن کھانا جو نا میں اپنی پوری زندگی کے اندر کھاؤں گا. میں دنیا سے جاؤں گا نہیں جب تک وہ آخری لقمہ کھا کر بھی نہ جاؤں. پہلے تو یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھ لیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ تو ہر صورت ملنا ہے. اور جب اگر ایسا ہے تو پھر ظاہر ہے اس رزق کے حصول کے لیے اگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں گے تو وہ کون ہے؟ مزار شریف، گھوڑا، علم. نہیں سمجھے؟ کہاں ہاتھ پھیلائے جائیں گے؟ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے جائیں گے. آپ کو پتا ہے بیرونی امداد چاہیے ہوتی تھی. کون سی امداد؟ بیرونی امداد چاہیے ہوتی تھی. پتا ہے بیرونی امداد، صحابہ کی بیرونی امداد کیا تھی؟ بارش. صحابہ کی اور کوئی بیرونی امداد نہیں تھی. کیا تھی؟ بارش کی دعا کرتے تھے اللہ کے بندے. یار آپ اندازہ تو کریں
سارے وسائل بہم لاتے تھے خود اللہ کے حکم سے، اور جو نہیں ہوتے تھے جنگوں کے ذریعے حاصل کرتے تھے، پوری دنیا کے وسائل کے اوپر قبضہ کرتے تھے، عدل کے ساتھ دنیا کی تمام اقوام میں تقسیم کرتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر رکھتے تھے؟ کسی کا ڈر نہیں رکھتے تھے۔ بیرونی صرف ایک امداد کے خواہاں تھے، اور وہ بارش، کیونکہ اس سے فصلیں نہیں سمجھے بات، اے اللہ بارش برسا۔ وہ یعنی آپ جب یہ سوچتے ہیں نا بیرونی امداد اور فلاں اور یہ ساری چیزیں، آپ سے اللہ کی قسم یار آپ کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ نہیں ہے آپ لوگوں کی اکنومی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے ہماری اکنومی ہمارا، اور لوگوں کی جذباتی بات لگتی ہے یہ جذباتی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح نا، ہر طرح کے زیر زبر پیش لگانے کے بعد بھی آخرکار آپ اپنی اکنومی کو کنٹرول کر پا رہے؟ بھائی ایسا تو نہیں ہے، خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والی جو اکنومی تھی وہ ہماری من گھڑت ہے، اس تو نہیں، کیونکہ مستشرقین نے بھی ان کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، اسلامی تاریخ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی ان کے حالات زندگی، مستشرقین جو کہ اسلام کے حاسدین ہیں، مغربی ڈاکٹرز و علماء، وہ تو اسلام کے حاسدین میں سے، اسلام کے مخالفین میں سے، لیکن اگر وہ صحابہ کرام کے اوپر لکھیں اور وہ ان کی اکنومی کو پہلے نمبر کے اوپر بیان کریں تو مطلب کیا نکل کر آیا کہ وہ کامیاب ہوئے نا اس طریقے میں، کہ جس طریقے کو آج چھوڑ کر ہم کہہ رہے ہیں نہیں جی اس کا آئی ایم ایف سے ہوگا آئی ایم ایف سے ہی ہوگا، ہم لائیں یہاں تک، اب تو آئی ایم ایف سے ہی ہوگا، ہم ہی لائیں یہاں تک، اور آگے بھی ہم ہی لے کے جائیں گے۔ اور اب بھی ہم اس کے لیے راضی نہیں ہیں کہ جو طریقہ اسلام کا ہے نا ہم اس کو جو ہے اختیار کریں۔ یار جب آپ اپنے گھر جیسے میرے، اچھا یہ دیکھو حکمرانوں کو تو گالیاں دے رہے ہیں ہم، اب چھوڑو نا حکمرانوں کو گالیاں دینا، پہلے تم بتاؤ جو اسلام کا طریقہ ہے مال کے لیے تم نے اپنے گھر پہ اپلائی کرا، تو تم کہو گے وہ قومی خزانے پہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ تم اپنے گھر کے اوپر تو کر نہیں پا رہے ہو، تم انہیں کہہ رہے ہو وہ قومی خزانے کے اوپر کریں۔ کیا ہے رول ماڈل، کیا آئیڈیل ہے، کیا چیز ہے ان کے لیے کچھ؟ تم تھے، تم کر کے دکھاتے ہیں تو شاید انہیں بھی ہوش آ جاتا، تم ہی نہیں راضی ہو رہے کرنے کے لیے، تو پھر ان کی تو بات ہی دوسری۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پہلی بنیادی بات رزق اللہ کی طرف سے، اور دوسرا یہ بھی عقیدہ ہے امیر اللہ کے حکم سے امیر ہے، غریب اللہ کے حکم سے غریب ہے۔ ہاں سمجھے ذرا اس بات، یہ ضرور ہے کہ غریب امیر ہو سکتا ہے اور امیر غریب ہو سکتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، امیر غریب ہو سکتا ہے، غریب امیر ہو سکتا ہے، لیکن امیر جو ہے اللہ کے حکم سے، اور جو غریب ہے وہ بھی اس سے کیا ہوتا ہے؟ بغاوت کبھی نہیں پیدا ہو سکتی دماغوں میں، کبھی بھی اس عقیدے کو اگر ہم سمجھ لیں دماغ میں کبھی بھی بغاوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ سوشلسٹ بغاوت پیدا ہی ان علاقوں میں ہوتی ہے جن علاقوں کے اندر یہ دماغ بنا دیا جاتا ہے امیر تمہارے پیسوں پہ قابض ہے، یہ تمہارے حقوق ہے، کوئی کسی کے حقوق نہیں ہے، سارے مال کس کا ہے؟ سارا مال ہی اللہ کا ہے، بنیادی عقیدہ ہے یہ، سارا مال اللہ کا ہے، جو امیر ہے وہ اللہ کے حکم سے، جو غریب ہے اللہ کے حکم سے۔ ہاں لیکن اگر غریب کوشش کرے گا امیر ہو جائے گا، اور امیر جب کوئی ٹیڑھی کوشش کرے گا تو یہ تو سیدھی بات ہے۔ اچھا اب جو تیسری بات ہے اسے سمجھیں، اللہ رزق کو نہیں روکتا، اللہ کسی کا بھی رزق بند کرتا سوائے ایک کے، وہ بھی حدیث نے تخصیص کی ہے، توجہ سے سنیں، بہت کام کی بات ہے۔ اللہ تعالی رزق کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ بہت سارے یار میرے تو ایسا لگ رہا ہے کہ رزق ہی بند کر دیا گیا ہے، نہیں اللہ نہیں کرتا، ہے ہی نہیں، ایسا کوئی عقیدہ ہی نہیں، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ عقیدہ کہ اللہ رزق کو بند کر، نہیں، یہ صرف ایک کے لیے۔ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریگستان ہے، تپتی ہوئی گرمی ہے، کھولتی ہوئی کھولا دینے والی گرمی، اس میں ایک شخص ادھر سے ادھر مارا پھر رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگتا پھر رہا ہے، پیاس کی شدت سے اس کی زبان باہر آ چکی ہے، دور سے اسے نخلستان نظر آتا ہے۔ نخلستان ریگستان میں پانی کی جگہ اور نخلستان کہتے ہیں، دور سے اس کو نخلستان نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو لگتا پانی ہے، بھاگتا ہوا قریب پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے وہ تو چمکدار ریت تھی،
دھوپ جو پڑ رہی تھی نا ریت پہ، دور سے ایسا لگ رہا تھا جیسے پانی ہے، پانی نہیں تھا، وہ تو ریت چمک رہی تھی. صحابہ سے پوچھا اس کے اوپر کیا گزرے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول تو جیتے جی مر جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کھانے والے کی مثال بالکل ایسے ہے کہ وہ حرام کھا کے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ اس کو نہیں دیتا. وہ حرام کھا کے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے اور اللہ اسے نہیں دیتا. ایک واحد حرام کھانے والا ہے جو جانتا بوجھتا ہے حرام کھائے، اللہ اس سے رزق کو روکتا ہے، اور اس کی طریقہ ہے رزق کو روکنے کا. اور اللہ کی قسم بڑا بھیانک طریقہ، بڑا عبرتناک طریقہ ہے. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے نہیں یار وہ تو ابھی ہم تو دیکھ رہے ہیں یار مال پہ مال آ رہا ہے، وہ آرام کھا رہے ہیں، وہ جائیدادوں پہ جائیدادیں بن رہی ہیں. یہ آپ کو دکھ گیا؟ ہاں. اب دیکھو اس کو کھانا جب کھا رہا. اللہ کی قسم یار، اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا یَا اُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں عبرتیں پکڑا کرو. اربوں روپے کا مالک ہے، اربوں روپے کا. دنیا جہان کی چیز یوں خرید کے یوں کھا سکتا ہے، یوں دنیا کے کسی اور ملک میں ہوگی منگوا سکتا ہے اپنے لیے، دنیا کے دوسرے ملک سے آئے گی اس کے لیے اسی ٹائم 2 گھنٹے 1 گھنٹے فرق سے اپنے جہاز میں منگوا سکتا ہے، اس کا اپنا ذاتی جہاز ہے. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کا مرض ہے. بھائی میرے پیارے، اپنا ہی مال کھا سکتا جو جوڑا وہ کھا نہیں سکتا. روک دیا اللہ نے رزق، روکا یا نہیں اللہ نے رزق؟ دیکھو آپ کیا فائدہ ایسے کمانے کا. ہمارے پاس پچھلے درس میں بھی نے مثال دی تھی، آئی صاحب کے لیے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کراچی لے جاؤ، اور آئی صاحب کا بیٹا ماں کو لے کے پہنچ گیا رجسٹرار کے دفتر میں کہ انگوٹھا لگا دو. او بھائی میرے پیارے بتاؤ آئی صاحب نے جو اتنا مال بنایا آیا کم؟ یہ ہے ساری بات. اللہ کی قسم حلال و حرام کی تمیز رکھیں ہم، بہت ضروری ہے. بظاہر آتا ہوا مال نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ مال نہیں، اللہ کا عذاب آ رہا ہوتا ہے. یقین کریں ہم بڑا اس حوالے سے لاپرواہی کرتے ہیں اور بعد میں سوائے پچھتانے کے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. تو بلکہ بعض مرتبہ تو اتنی بے خبری میں ہمارے اوپر یہ عذاب آتا ہے کہ ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے حرام کھانے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور ہمیں پتہ ہمارا اللہ وہ ایک ہی رٹا مارے آ رہا ہے، لگتا جادو ہو گیا ہے، لگتا جادو ہو گیا ہے، لگتا جادو ہو گیا ہے. چو چو تو کیا تیرے پلے جو تیرے اوپر جادو ہوگا؟ بڑے فارغ ہیں جادوگر آج کل، تیرے اوپر جادو کروا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ پھر اسی میں یہ بھی عقیدہ سمجھیں جادوگر آپ کے رزق کو نہیں روک سکتا. دو اگر آپ نے یہ عقیدہ بھی رکھ لینا یا وہ کاروبار نہیں چل رہا جادو ہو گیا تو یہ بھی صحیح نہیں. رزق کس کے ہاتھ میں؟ یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو رزق دینا ہو تو آپ کو ملے گا. کون سا جادوگر ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا. صرف وہ آپ کو محنت سے روک دے گا، صرف وہ آپ کو وقت دینے سے روک دے گا، صرف آئیڈیاز ذہن میں آنے سے روک دے گا. رزق نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا آپ کا رزق. اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیے گا جو سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے پوری کائنات مل کر بھی اس بھلائی کو تم سے روک سکتی ہے، اور اللہ اگر تمہیں کوئی مصیبت دے کے آزمانا چاہے کوئی اس مصیبت کو ٹالنے والا نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھیے. بے شک اللہ جس کو چاہے روزی فراخ کر کے دیتا ہے. اب جس کو اللہ رب العزت روزی فراخ کر کے دے گا بظاہر کیسا لگتا ہے؟ میں نے پچھلے درس میں توجہ دلائی تھی. بظاہر کیسا لگتا ہے؟ روڈ پہ چل رہا ہے گاڑی، دیکھیے یار ایسی گاڑی میرے پاس خرید کے لے، آپ کہہ رہے ہیں پارکنگ کا کھڑی کا کم. سمجھے نہیں؟ وہ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے ہاتھی لایا ہو تو دروازہ بڑا کرو. نہیں سمجھے؟ پریشان ہے کیا ہوا؟ 70,000 روپے تو مہینے کے لگ رہے ہیں. کس بات کی؟ کار لی پہلے لگتے تھے سکون والی زندگی، بائک کا بھائی پیدل آ پیدل. یہ جب روزی فراخ ہوتی ہے نا، فراخ بظاہر عام آدمی کو کیسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سب مجھے بھی نہیں، لیکن یاد رکھیں جس کی روزی فراخ ہو رہی ہے، جس کے پاس مال کی فراوانی ہو رہی ہے، جسے اللہ امیر کرے جا رہا ہے، اس کے اوپر آزمائش بھی پڑتی ہے. کچھ نہیں پتہ ہے ایک آزمائش کیا ہوگی؟ ہر روپے کا اللہ اس سے حساب لے. مال کس کا ہے؟ دیا ہے نا تم تو کسی مقصد سے دیا ہے. کیا؟ خود پہ لگاؤ، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتا. تو جو اگر خرچ نہیں کیا تو
جو اگر خرچ نہیں کیا تو جواب دینا پڑے گا اللہ کو کہ مال ملا تم نے کیا کرا کہ اللہ اور لگایا اور پراپرٹیاں خریدی, پھر ملا پھر کیا کرا, پھر اور پھر ملا پھر بھول گیا, اپنی پراپرٹیاں بھول گیا, پھر کیا ہوا, پھر رشتے دار آپس میں لڑے اور سب کھا گئے اور میں قبر میں پہنچ. فون کرنے کی رہا ہے تو میں نے ان کو کاغذات دکھانے کی کوشش کی, پراپرٹی ہے, وہ کہہ رہے اس کا کیا کریں, یہ بتا تیرا رب کون, تیرا دین کیا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے. اور میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اس کا تو میں نے کوشش ہی نہیں, میں نے ساری کوشش مال بنانا مال بنانا مال بنانا, مال ہی بناتا گیا, اور وہ سب پیچھے میرے رشتے دار اٹھ کے لے گئے. میں تو ساتھ میرے مال کے کاغذات تک بھی نہیں رکھے گئے قبر میں, کہ قبر میں کاغذات ہی رکھ دیتے اس کے ساتھ, غریب کے ساتھ, اسی کے لیے تو اس نے پوری زندگی لگائی تھی اپنی بیچارہ. لقد ان الانسان لفی خسر, انسان ہر صورت میں نقصان میں. آخر میں کیا, وہی کفن پہن گیا. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے اس کے جو ایمان لائے, نیک اعمال کے, صبر کی اور حق بات کی تلقین کرتے گئے. ان کے علاوہ ہر آدمی نقصان میں, یقین کریں بھائی. جس کے پاس مال ہے اس کی سیرت اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے نا, اللہ کی قسم وہ رش کرنے کے لائق ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگوں سے رش کرنا جائز ہے. نمبر 1, جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, جو خرچ کرنے کا حق ہے. اور نمبر 2, جسے اللہ نے علم دیا اور وہ اس علم کو اللہ کے راستے میں بالکل اسی طرح لگاتا ہے جسے لگانے کا حق ہے. یہ 2 قسم کے لوگوں پر آدمی کو رش کرنا جائز ہے. کہ یار کاش میں بھی ایسا ہوتا. نہیں سمجھے کچھ بات کو. اب اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سیرت ہے, مصعب بن عمیر جیسی سیرت ہے, اس سیرت کے جیسا اگر ہم بننا چاہتے ہیں, اللہ سے دعا کریں. ورنہ دنیا کا امیر ترین آدمی بتاتا ہوں میں آپ کو بھائی, دنیا کا امیر ترین آدمی عمر رضی اللہ تعالیٰ. دنیا کا, ابے 2 براعظموں پہ حکومت کر رہا ہے, اور کیا چاہیے یار. 2 براعظموں کا سارا مال و متاع کس کا ہے؟ عمر کا. 2 براعظموں میں جتنا مال و متاع ہے, جتنی معدنیات, جتنے قدرتی ذخائر, جتنی سونے کی کانیں, چاندی, پیتل, تانبا, لوہا, جو کچھ ان 2 براعظموں میں نکلتا ہے, جنگلات اور جو کچھ پیداوار, وہ سب کس کا ہے؟ عمر کا. عمر سے آدمی آگے مل رہا ہے, عمر کیسا دیکھ رہا ہے؟ 2 براعظموں پہ حکومت کرنے والے آدمی کے کپڑوں پر 11 پیوند لگے ہوئے ہیں. کیا وہ کنجوس ہے؟ کپڑا نہیں ہے پہننے. نہیں, بات یہ نہیں. جب تک دنیا میں آدمی آخری غریب مسلمان بھی موجود ہے, اس وقت تک عمر اپنے تن کے اوپر دوسرا کپڑا نہیں پہنے گا. اوے یار سمجھے ہی نہیں, یہ تھا ذہنیت. جب تک دنیا میں آخری غریب بھی موجود ہے نا مسلمان, اس وقت تک میں کوئی پرتعیش زندگی بسر کر سکتا. تو یہ والی غربت بھی نعمت ہے. یہ والی غربت, ایک وہ والی بھی غربت ہے نا, رونے والی, رو ہی رہا ہے روتے ہی رہا. ایک وہ غربت, وہ لعنت زدہ غربت ہے. اس غربت سے تو پناہ مانگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے تھے نا, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المعاصی والمغرم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے, میں پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے, میں پناہ مانگتا ہوں دنیا اور مال کے فتنے سے, میں پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت کے آزمائش سے. یہ غریبی ہے نا, یہ والی غریبی یقین کریں منوسیت عذاب ہے. اور یہ غریبی دور ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اسلامی جو یعنی زکوٰۃ کا جو نظام ہے اللہ کے راستے میں, ایک تو مال پہلے اس طرح لینا کہ جیسے لینے کا طریقہ ہے, اور دوسرا اس طرح لگانا جس طرح لگانے کا طریقہ ہے. یہ والی غریبی جب ہی ختم ہو سکتی ہے. تو میرے بھائی یہ ذہن بنائیں. اللہ کہتا ہے انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب اللہ آپ کو نہیں دیکھ رہا اور آپ کے حالات سے باخبر نہیں. شرط یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا وہ والا ذہن بناؤ
पुलिस वालों ने रोक लिया, तवज्जो सुनना, तवज्जो से मेरी बात, पुलिस वालों ने रोक लिया, कागजात पूरे नहीं हैं, पुलिस वालों ने रोक लिया। यार भूल गया यार लाना, नहीं चालान होगा। 1 मिनट, ये इधर नहीं, मैं इज्जतदार शहरी हूं, बस आज ही गलती हो गई, ये जरा फोन पे 1 मिनट बात कर लो। अब वो कॉल मिलाई, सुनो तवज्जो सुनो, कॉल मिलाई, उधर वो रिसीव नहीं कर रहा है। अबे क्या हो गया, अबे भाई रिसीव कर ले, अबे भाई रिसीव कर ले, फंसा हूं। ऐसे है ना, सबसे पहले तो यह कि मैं कॉल मिलाता हूं, इतने में इसको सहूलत हुई, इतना कहने में भी इसको सहूलत हुई। फिर ये कॉल मिला रहा, अब इस उस पे कि वो रिसीव कर लेगा तो मेरा काम हो जाएगा, उम्मीद है ना, तभी तो मिला रहा है ना, वरना इतना टाइम लगाता, इधर लगाता, पुलिस वाला भी खड़ा होता है इसके साथ। नहीं, सबसे पहले तो आप समझो आपका अल्लाह से ताल्लुक है या नहीं है। ये अकीदा भी बहुत बड़ी नेमत है कि मेरा ताल्लुक किससे है, अल्लाह से ताल्लुकात है मेरे, सुपर पावर से। किससे ताल्लुकात है मेरे, सुपर पावर से। किसको कॉल मिलाऊंगा, अबे पहले इतना भी जहन तो बनाओ कि कॉल किसको मिलाऊंगा अपनी मुशक्कत में, मुश्किल में, अल्लाह को, जो कि क्या कहता है, जो कि क्या कहता है, इन्नहु काना बिइबादिही खबीरन बसीरा, बेशक वो अपने बंदों से हर वक्त बाखबर, हर वक्त उन्हें देख रहा है। तू जब कॉल मिला रहा है उससे पहले ही वो तुझे देख रहा है, और जब तू कॉल मिलाएगा वो तेरी सुनेगा और तुझे लाजमी अता करेगा। शर्त यह है वो सबसे पहले वाला बंदा बन। बंदा कौन सा बनना है, सबसे पहले वाला। सबसे पहला वाला कौन सा, वो जो हमने इसी उन्वान के पहले दर्स में पढ़ा था, वातिज़ल कुर्बा हक़्क़ वल मिस्कीन, अब अपने सबील, अपने रिश्तेदारों को, मिस्कीनों को और मुसाफिरों को उनके हुकूक अदा करो। पहले तू ऐसा बंदा बन। जब तू ऐसा बंदा बन जाएगा, वला तुबज़्ज़िर तब्ज़ीरा, फजूल खर्ची, माल को बर्बाद नहीं करेगा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, एक है औलियाए रहमान और एक है औलियाए शैतान। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, फजूल खर्चा करने वाले किसके वली हैं, शैतान के वली हैं, शैतान के दोस्त हैं, शैतान के, अल्लाह ने उससे बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शैतान के भाई हैं। इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है। औलिया रहमान बनना है, क्या मतलब, फजूल खर्ची नहीं करनी, जहां माल लगाने का हक है वहां माल लगाना है, जो बच जाएगा उस अल्लाह के रास्ते में लगाना है, और अल्लाह के रास्ते में वैसे लगाना है जैसे अल्लाह ने हमें बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।